اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، مترجم ہیں معرف اسلام پبلشرز۔ تیسرا باب پڑھ رہے ہیں اسلامی تمدن میں علوم کی پیش رفت، اور صفحہ نمبر 87 سے شروع کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے فارسی نثر۔ تیسری صدی ہجری میں فارسی شعر کے ساتھ ساتھ فارسی نثر نے بھی مختلف وجوہات کی بنا پہ ظہور کیا اور چوتھی صدی میں عروج تک جا پہنچی۔ اس کی مقبولیت کی پہلی وجہ وہ رونق تھی جو ایرانیوں کی اجتماعی اور قومی یکجہتی کے زیر سایہ آزادی کے حصول کی وجہ سے پیدا ہوئی اور ادبی آزادی پہ منتخب ہوئی۔ دوسری اہم وجہ عربی ادب کے مد مقابل ایرانیوں کا اپنے ادب کی ضرورت کا احساس تھا، اور یہ کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں وہ لوگ جو ایران میں عربی زبان سے آشنا ہوئے بہت کم تھے، جبکہ ایرانیوں کی فارسی کتب کی ضرورت زیادہ تھی۔ اسی طرح اس دور کے بعض بزرگان مثلاً جیحانی، بالائی خاندانوں نے مختلف موضوعات میں فارسی کتابوں کی تالیف و تحریر اور عربی و دیگر زبانوں سے ترجمے کے حوالے سے مصنفین کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں فارسی نثر نے مناسب انداز سے کمال کے مراحل طے کیے، اور اس دور میں بہت سے بزرگ مؤلفین نے مختلف موضوعات میں معروف آثار چھوڑے: تاریخ، سیاست، معاشرت، ادب، حکمت، طب، طبیعیات، ریاضیات، نجوم، فقہ، تفسیر، کلام، جغرافیہ، حالات زندگی اور بالخصوص تصوف جیسے موضوعات پہ مختلف کتابیں لکھی گئیں۔ اور فارسی زبان بھی پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ جاذب و رواں ہو گئی، لیکن 616 قمری میں چنگیز خان منگول کے حملے سے تمام معاشرتی، عملی، ادبی اور علمی امور حتیٰ کہ فارسی زبان بھی انحطاط کا شکار ہو گئی۔ ایرانیوں کی 7ویں صدی ہجری میں اپنی ثقافت کی حفاظت کے لیے سعی و کوشش کرنے کے باوجود 8ویں صدی کے بعد اس جمود کے آثار واضح ہو گئے۔ اگرچہ صفویہ دور میں فارسی نثر جاری رہی، لیکن ادبی معیار کے پیش نظر مناسب حالت میں نہ تھی۔ دوسرے الفاظ میں اگرچہ اس دور میں گوناگوں موضوعات میں کتابیں تحریر ہوئیں، لیکن چونکہ لغوی، ادبی اور بلاغت کے میزان و معیار کا خیال نہ رکھا گیا، لہٰذا فارسی نثر میں اس دور کو ممتاز دور نہیں کہا جا سکتا۔ مجموعی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صفوی دور کی نثر تیموری دور کی نثر سے بھی کہیں پست اور حقیر ہے، حتیٰ کہ نثر مصنوعے کے شعبے میں تیموری دور کے درباری کارکنوں کی نثر مصنوع کے بھی قریب نہیں ہے۔ اس دور میں جس فارسی نثر کا ہند میں رواج تھا، وہ بھی اسی قسم کی تھی۔ افشاریہ، زندیہ اور قاجاریہ دور میں فارسی نثر بتدریج پستی سے بلندی کی طرف سفر کرنے لگی۔ قاجاری دور میں گزشتہ لوگوں کی مانند کچھ حد تک مناسب روش اختیار کی گئی۔ شعر کی مانند نثر میں بھی گزشتہ مصنفین کی فصاحت و بلاغت معیار اور نمونہ تھی، لیکن اس حوالے سے زیادہ تر چھٹی اور 7ویں صدی کے مؤلفین اور مصنفین کے روش کی تقلید ہوتی رہی۔ اب ہم پڑھیں گے ترکی ادب کے بارے میں۔ ہیڈنگ ہے ترکی ادب۔ ترکی ادب کا شروع سے ہی واضح طور پہ دینی امور کی طرف رجحان ہے۔ قدیم ترکی ادب کا ایک اہم حصہ جو کہ مرکزی ایشیا سے تعلق رکھتا ہے، 2 بڑے دین، مانوی اور بدھ مت کی تحریرات پہ مشتمل ہے،
اور بہت سے دینی مفاہیم اور تعلیمات کا حامل ہے۔ ابتدائی 4 صدیوں میں جبکہ دین اسلام مغرب سے مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے، ترک لوگ اسلام سے آشنا ہوئے۔ اس طرح ترک اقوام کی تہذیب میں مفاہیم اسلام کے نفوذ کا راستہ کھل گیا۔ ایک تقابلی اور عمومی نظریے کے مطابق ہمیں ماننا پڑے گا کہ مرکزی ایشیا یعنی اناطولی، قفقاز اور ولگا میں ترکی اشعار مختلف پہلوؤں سے فارسی اور عربی ادب سے بہت متاثر ہوئے، اور آلٹائی اور مشرقی و مغربی سائبیریا جو اسلامی تہذیب سے دور رہ گئے تھے اور آلٹا قوم کی مقامی ثقافت سے مدغم تھے، وہاں بھی اس شاعری نے اپنی شکل اور قالب کو قائم رکھا ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری میں قراخانیان کے ترکستان کے مغرب میں سیر دریا اور آمو دریا کے مناطق پہ مکمل تسلط کے ساتھ ساتھ ترکی اسلامی ادب نے جنم لیا۔ 9ویں سے 11ویں صدی ہجری تک ترکستان کے مشرق میں اقوزان سالار کے درمیان واضح طور پہ ایک محدود سا ادبی ماحول بنا، اور ان کے بہت سے آثار میں سے بعض کتابیں کہ جو عبادت اور قصہ قربان نام رکھتی تھیں مکمل طور پہ دینی مفاہیم سے متاثر تھیں۔ آخری صدیوں میں مختلف زبانوں میں یعنی ترکی، آذربائیجانی، عثمانی، ترکمانی سے تعلق رکھنے والے شعراء اور نثر نویس حضرات جو اسلامی کلچر میں زیادہ تر صوفیت اور عرفان سے متاثر تھے، اسلامی اقوام کے مشترک ادب میں ان کی درجہ بندی اسی حوالے سے کی جاتی ہے۔ ترکی ادب میں عظیم شعراء میں امیر علی شیر نوائی، نجاتی، باقی، فضولی اور شیخ غالب قابل ذکر ہیں۔ نئی ہیڈنگ ہے اسلامی امور، جو کہ بے کے عنوان سے ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی چھوٹی ہیڈنگ ہے قرائت۔ نمبر 1، قرائت۔ قرائت کا علم اسلامی علوم میں قدیم ترین علم ہے کہ جس کے بانی پیغمبر اسلام اکرم ہیں۔ ان کے بعد علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود اور پھر ائمہ اطہار کا اس علم کی تدوین میں اہم کردار ہے۔ 1 صدی ہجری میں پہلا شخص کہ جس نے قرآن کی رائج الالحان کے ساتھ قرائت کی، اس کا نام عبید اللہ ابن ابی بکر ثقفی تھا۔ پیغمبر اکرم سے اصحاب کی قرآن کریم کے بعض الفاظ اور ان کے حروف کی ادائیگی کے حوالے سے مختلف ذرائع سے روایات نقل ہونے کی بنا پہ قرائت میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور پھر یہ اختلاف قاریوں کے ذریعے نقل ہوا اور جاری رہا۔ اسلامی فتوحات کے دوران اسلامی ممالک کے ہر شہر کے مسلمانوں نے مشہور قاریوں میں سے کسی ایک قاری کی قرائت کو اختیار کیا کہ جس کے نتیجے میں 50 طرح کی قرائتیں کہ جن میں سب سے زیادہ مشہور قرائے سبا 7 قرائتیں ظہور پذیر ہوئیں۔ پہلے شخص جنہوں نے تمام قرائتوں کو ایک کتاب میں جمع کیا ابو عبید قاسم بن سلام تھے کہ انہوں نے تمام قرائتوں کو ان 7 قرائتوں میں سمیت 25 قرائتوں میں خلاصہ کیا۔ ان کے بعد احمد بن جبیر کوفی نے 5 قرائتوں کے بارے میں کتاب تحریر کی کہ اس کام کے لیے انہوں نے تمام مشہور شہروں میں سے ایک قاری کا انتخاب کیا۔ ان کے بعد قاضی اسماعیل بن اسحاق مکی نے ایک کتاب میں 20 علماء قرائت سے، جن میں یہ 7 معروف قاری بھی تھے، قرائتیں جمع کیں۔ ان کے بعد محمد بن جریر طبری نے ایک کتاب الجامعہ تالیف کی اور 20 سے زیادہ قرائتیں اس میں ذکر کیں۔ 7 معروف قاری کے جو کہ قرائے سبا کے عنوان سے معروف تھے وہ مندرجہ ذیل ہیں: نافع بن عبد الرحمن، عبداللہ بن کثیر،
ابو عمرو بن علا، عبداللہ بن عامر، عاصم بن ابی بخود، حمزہ بن حبیب اور قصائے ابو الحسن علی ابن حمزہ۔ چوتھی صدی ہجری کے اوائل میں قرائت قرآن کے حوالے سے ایسا گروہ ظاہر ہوا کہ جو شاذ و نادر اقوال کو بیان کرنے لگے، اور یہ کمیاب اقوال اختلاف قرائت کا سبب بنے، لیکن عباسی خلفاء کا ان کے بارے میں سخت اقدام کا باعث بنا کہ یہ اختلاف قرائت مستقل نہ رہ سکا اور 7 قاریوں کی قرائت پہ اعتماد مستحکم ہو گیا۔ 5ویں صدی ہجری میں قرائت قرآن کے علم نے اپنی اہمیت کو قائم رکھا، اس طرح کہ تمام اسلامی ممالک میں یعنی اندلس سے ماوراء نہر تک بزرگ علماء قرائت قرآن کی تحقیق میں مشغول تھے، اور اس سلسلے میں بہت سی کتابیں تحریر کی گئیں۔ اندلس میں مثلاً ابو عمرو عثمان بن سعید بانی اور ابو محمد قاسم بن فیرات بن خلف شاطبی اندلسی نے قرائت کے حوالے سے متعدد کتابیں تحریر کیں۔ 6ٹھی صدی ہجری میں ایران میں قرائت کے بزرگ عالم ابو الفضل محمد بن طیفور سجاندی غزنوی ظاہر ہوئے۔ ان کی کتاب کا نام کتاب المعجز العین المافی فی تفسیر 7 مثانی ہے۔ مجموعی طور پہ علم قرائت نے 4 صدی سے 6 صدی تک ترقی کی، کیونکہ ایسے قاری پیدا ہونے سے کہ جنہوں نے قرآن میں قرائت میں کمیاب اقوال نقول کیے تھے، کہ یہ چیز باعث بنی کہ علم قرائت میں قرآن میں جدید مباحثت سامنے آئیں اور اس کی مزید شاخیں وجود میں آئیں۔ دوسری طرف اسلامی تہذیب کی روز بروز وسعت سے قرائت کا علم اندلس اور جدید اسلامی سرزمینوں کے مدارس تک پھیل گیا، لیکن 7ویں اور 8ویں اور 9ویں صدی ہجری میں علم قرائت نے 6ٹھی صدی کی مانند ارتقاء کے مراحل طے نہیں کیے۔ ہم اس دور میں 2 بڑی قاریوں کو جانتے ہیں، ایک منتخب الدین بن ابی الغزالی یوسف ہمدانی اور دوسرے شمس الدین ابو الخیر محمد بن یوسف جزری ہیں۔ جناب جزری ایسے زمانے میں ظاہر ہوئے جب یہ علم زوال کی طرف رواں تھا۔ انہوں نے قرائت کی منسوخ کتب کے تعارف کے ساتھ ساتھ ان کے مواد کو اپنی 2 کتابوں النشر اور غایۃ النحلیہ میں قرائت کے موضوعات کو ایک جدید اسلوب کے ساتھ پیش کیا، اور یہ 2 کتابیں حقیقت میں علم قرائت کا ایک انسائکلوپیڈیا ہیں کہ جن کی بدولت آج تک اس علم کی نشر و اشاعت جاری ہے۔ وہ خصوصیات جنہوں نے ان 2 کتابوں میں قرائت کا دائرہ معارف بنایا، وہ پچھلی کتب میں نہیں دیکھی گئیں۔ 10ویں سے 12ویں صدی تک ایران میں دین و سیاست کے ہم قدم ہونے اور صفوی خاندان کے حاکم ہونے کے ساتھ ہی اسلامی علوم میں جدید باب کھل گیا۔ علم قرائت بھی اس جدید فضا سے بہرہ مند ہوا اور ترقی کی راہ میں اس علم نے نئے اور مثبت قدم اٹھائے۔ اگرچہ ان 3 صدیوں میں علم قرائت کے حوالے سے جو کتابیں تالیف ہوئیں وہ گزشتہ کتب کی مانند قدر و قیمت کی حامل نہ تھیں، لیکن اس دور کی بعض کتابیں مندرجہ ذیل ہیں۔ الکشف عن القراءات السبع کہ جو قاضی سعید قمی کی تالیف ہے، تحفۃ القراء کہ جو ملا مصطفیٰ قاری تبریزی کی فارسی میں تحریر ہے، اور رسالہ تجوید کے جو محمد بن محسن بن سمیع قاری کی فارسی میں تالیف ہے۔ ان آخری صدیوں میں بھی قراءت لغات قرآن کی تشریح اور کشف آیات کے حوالے سے بہت سی کتابیں وجود میں آئیں۔ یہاں تک ہم نے آپ کو صفحہ نمبر 91 تک گوش گزار کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کو 92 سے صفحہ نمبر سے بتائیں گے۔